ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم قابل احترام حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شو ماہ رمضان المبارک، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم اور اس کی عنایت سے ہمیں یہ اس مرتبہ ماہ مبارک نصیب ہوا ہے۔ اب اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع یا الا الظما ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر او کما قال رسول اللہ علیہ السلام کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہوتا ہی نہیں، اور راتوں کو بہت سارے شب بیداری کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب جب رب رحمان نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کو ان کا امیدوار ہمیں بنایا، وہاں تک ہمیں اللہ رب العزت پہنچایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ مبارک کی قدر کریں۔ جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ شمین سو قوم یم قومن یہ قرآن کریم پس پشت شترومتن۔ ماہ مبارکس چھ فضیلت صرف بوجہ قرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو ماہ مبارکس بے شمار اس کے فضائل ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور بے شمار اس کے فوائد بھی ہیں ہر اعتبار سے۔ لیکن دوستو ان سب کا دار و مدار اصل قرآن کریم پر ہے۔ ایک شخص اگر ماہ مبارک میں 30 دن کے روزے بھی رکھتا ہے، افطاری بھی کرتا ہے، سحری بھی کھاتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، قرآن کریم سے بغاوت کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کو پس پشت اس نے ڈال کے رکھا ہے، تو شاید یہ رمضان المبارک کو پانے کے بعد بھی یہ شخص شاید خالی ہاتھ رہے گا۔ اور کل قیامت میں رسول برحق علیہ السلام اپنی قوم سے متعلق جب یہ شکایت، جب یہ مقدمہ درج کریں گے، دائر کریں گے کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال کے رکھا تھا۔ اس لیے ماہ مبارک کا ہر دن، ہر شام، ہر لمحہ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنانے والے بن جائیں، ہم قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں۔ دوستو قرآن کریم کے حقوق سے متعلق جو اس مجلس میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم کے بڑے بڑے مشہور 5 حق ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ان حقوق کی ادائیگی کریں۔ نمبر 1، قرآن کریم اس پر ایمان کا ہونا، کہ اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے حضرت محمد الرسول اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اس کا ہر حرف شک سے خالی ہے، اس میں زبر زیر پیش نقطے کی بھی کمی نہیں ہے، اور قرآن کریم نے ہمیں گارنٹی دی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اگر دنیا کا کوئی شخص ہم سے یہ کہتا ہے
کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، اس کی 5 آیتیں نکالی گئی ہیں، اس کی 2 آیتیں نکالی گئی ہیں، یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے 10 آیتیں نکال دو، 26 آیتیں نکال دو تو قرآن کریم امن والا پیغام قرار پائے گا، تو ہم اس ملعون سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم سے تو ایک نقطہ بھی، ایک زبر زیر کو ہٹانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پر ایمان کہ یہ قیامت تک جس طرح نازل ہوا تھا، قیامت تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گا، اس کی ذمہ داری حضرت رب ذوالجلال نے لے رکھی ہے۔ اور اس کی حفاظت کے رب رحمان نے کیسے کیسے اسباب بنائے ہیں۔ ایک تو رب رحمان خود اس کی حفاظت، اور دنیا کی واحد ترین یہ کتاب ہے جو اس طرح حفظ ہوتی ہے۔ ہمارے مدارس کے بچے کس طرح اس قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پہ شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین زبانی مغرب کی نماز تک پورے قرآن کریم کی 30 پارے پڑھتے ہیں۔ لائق مبارک ہیں وہ والدین کی جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جو قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا جانتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، اس کا فہم رکھتے ہیں، قابل مبارک ہیں وہ لوگ۔ بہرحال اس پر سب سے پہلا حق، جو بڑا حق اس کا ہے، اس پر ایمان، اور ایمان کی یہ تھوڑی سی میں نے یہ تشریح کی۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے میں اس مجلس میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن کریم کو درست پڑھنا، یعنی زبر کا جو مطلب ہے، زیر کا جو مطلب، زبر کی آواز الگ، زیر کی آواز الگ، اور کھڑا زبر کی آواز الگ، نیچے والی کھڑی زیر ہوتی ہے اس کی آواز الگ، الٹا پیش ہوتا ہے پیش کی آواز الگ، مد کتنا اس کو کھینچنا ہے۔ اگر کوئی شخص ان اصول اور قیود کی رعایت نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر من کل کبیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیغمبر علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ان پہ لعنت کرتا رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو درست نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے جو اصول اور ضوابط ہیں، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، قواعد ہیں، ان قواعد کی رعایت کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ قرآن کریم اس کو اللہ رب العزت نے عربی میں نازل کیا ہے، اس کو عربی میں ہی پڑھنا ضروری ہے، عربی لہجہ ہونا چاہیے، عربی اندازی ہونا چاہیے۔ آپ اس کو کشمیری انداز سے پڑھیں گے گنہگار ہو جائیں گے، آپ اس کو پشتو والوں کے انداز سے پڑھیں گے، آپ اس کو اور کسی چائنیز کی ان کے انداز سے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو یقیناً آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم پر آپ کا ایمان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کریں، حقوق کی ادائیگی کریں۔ تو ان حقوق میں سے جو اہم حق یہ ہے ایمان کا ہونا، الحمدللہ رب العالمین ہمیں تو اس پر ایمان ہے۔ بلکہ ہماری قوم کے بے نمازی سے بھی اگر پوچھا جائے، اللہ بچائے اگر کوئی شرابی بھی ہو اس سے بھی بتایا جائے کہ قرآن کریم کیا ہے، وہ بھی قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے منزل کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکتی ہے اور نہ آج تک ہوئے ہے۔ یہ تو اس قوم کا گنہگار بھی یہ بتائے گا۔ تو ایمان کے معاملے میں تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین صحیح کیفیات ہیں، لیکن مسئلہ ہے اس کو درست پڑھنے کا۔ تو ہر ایک شخص سے ماہ مبارک یہ مطالبہ کرتا ہے، کیا آپ اس قرآن کریم کو درست پڑھتے ہیں؟ مثلا ہمارے یہاں ہماری قوم قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، مالک الناس کو ملک الناس پڑھتے ہیں، الہ الناس کو الہ الناس پڑھتے ہیں۔ تو دوستو میں نے کسی صاحب سے سنا بھی، وہ پڑھتے آخر میں من الجنت والناس، من الجنت، جیم کے نیچے زیر تھی، اب زیر کو اس نے زبر پڑھا تو من الجنت والناس اس نے پڑھنا چاہیے تھا من الجنت والناس۔ تو جب ہم نے اسے کچھ جھنجھوڑا، اسے تنبیہ کی، آپ یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ شخص کہہ گیا اپنی سادگی میں کہ نہیں مفتی صاحب، جنت اور جنت میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ رب العزت کو معلوم ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نہیں دوستو یہ غلط ہے، یہ جیم کے نیچے زیر ہے، جنت والناس کا مطلب جنات کا تذکرہ ہوگا۔ جنت پڑھیں گے آپ تو جنت کا تذکرہ ہوگا کہ آپ جنت سے معافی مانگتے کہ خدایا مجھے جنت نہیں چاہیے۔ اگر آپ جنت والناس پڑھتے ہیں، آپ نے جنت والناس، جنات اور انسانوں کی شر سے آپ اللہ رب العزت سے ان کی پناہ میں آنا آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے دوستو قرآن کریم کو درست پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ کبھی زبر کو زیر سے بدلنا، زیر کو زبر سے بدلنے سے ترجمے میں بڑا فرق آتا ہے اور جس سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی شخص یہ پڑھے گا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی صراط الذین انعمت علیہم کے بجائے یا انعمت کی جگہ پر انعمت اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو علماء نے لکھا کہ اس کے کافر ہو جانے کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب ہے خدایا مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا، اور اگر آپ نے اسے پڑھا انعمت علیہم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ میں نے انعام کیا ہے، یعنی اللہ رب الرحمن کے مقام پہ یہ شخص خود آ رہا ہے۔ تو دوستو علماء نے لکھا ہے کہ 20 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ اگر زبر میں سے تھوڑی سی غلطی اگر وہاں پہ ہوئی تو اللہ بچائے کافر ہو جانے کا خطرہ ہے۔ دوستو قرآن کریم ماہ مبارک کا ہر پورا مہینہ، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی سحری، اس کا افطار اور اس کے جتنے سارے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ بہت حد تک اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرتے ہیں ماہ مبارک میں، لیکن ان سب کا مدعا اور مقصد ہے قرآن کریم اصل۔ اگر آپ قرآن کریم سے بیگانہ ٹھہرے تو یقیناً شاید رمضان المبارک بھی آپ کا خالی گزر سکتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ میں نے حدیث عرض کی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تسلیم کرتا ہے قرآن، رب رحمان تسلیم کرتے ہیں کہ آپ روزے دار ہیں، آپ نے صبح کو سحری کھائی ہے، آپ نے شام کو افطار کیا ہے، تسلیم ہے کہ آپ روزے دار تھے دن بھر، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ ٹھیک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه۔ ماہ مبارک میں جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا، جو شخص اس کو کیا چھوڑتا نہیں، مسلسل رمضان المبارک میں بھی جھوٹ بولتا رہا، جھوٹ کو پھیلاتا رہا، جھوٹ کو آگے شیئر کرتا رہا اور جھوٹ پر عمل کرتا رہا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزوں کی۔ اس لیے دوستو ماہ مبارک کا مہینہ ہم نے پا لیا، اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے شاید لگتا ہے کہ رمضان المبارک کی بے قدری کی تھی، ہم خود غرضی سے پیش آئے تھے۔ اللہ رب الرحمن چونکہ غیرت مند ہیں، انہوں نے 2 سال تک ہمیں رمضان المبارک میں مسجدوں سے بھی باہر نکال رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حرم مقدس میں اگر 20,000 لوگ طواف کرتے ہیں تو 20,000 میں کم سے کم 2-3 ہزار لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوا کرتا تھا کہ جو طواف کے دوران بھی اپنی ویڈیوگرافی کرتے رہتے تھے۔ اللہ کو غضب آیا کہ جاؤ، مجھے اب تمہارے طواف کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تڑپتے رہے لوگ، علماء صلحاء اندر پھٹ گئے، مر گئے وہ کہ یا اللہ حرم مقدس بھی بند ہو گیا یا ربا۔ افسوس تو اس بات پر ہے، روز اطہر کے سامنے حجاج کرام جب جایا کرتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں بھی روز اطہر کے سامنے بھی، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر مواجہ شریف کے سامنے جب پہنچ جاتے تھے، فوراً بجائے اس کے کہ وہ ندامت سے سلام عرض کرتے، نہیں، سلام عرض کرنے سے پہلے حضور کی طرف پشت کرتے، پیٹ کرتے، بیک سائڈ حضور کی طرف کرتے، اور موبائل فون ہاتھ میں لے کر یا کیمرہ ہاتھ میں لے کر اپنی فوٹوگرافی کرتے رہتے تھے۔ اللہ کو غضب آیا کہ جاؤ او بدقسمتو، جاؤ، مجھے اب تمہارا مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں آنا بھی مجھے قبول نہیں۔ 2 سال تک اب رویا ہمارے علماء نے، صلحاء نے، نیک لوگوں نے رویا، اللہ سے مانگا تھا، اب کچھ راحتیں ملی ہیں اس سال۔ اب اس سال کو دوستو قدر کرنی ہوگی ہمیں، بہت زیادہ، ہر لمحے کی آپ قدر کریں۔ ابھی بھی کوئی بھروسہ نہیں حالات کون سا رخ اختیار کر سکتے ہیں، بس مسجدیں آزاد ہیں، ہم آرام سے الحمدللہ رب العالمین اس وائرس سے رب الرحمن نے اللہ آئندہ بھی محفوظ فرمائے، پوری انسانیت کو اب بھی محفوظ فرمائے، لیکن حالات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک لمحے کی آپ دوستو قدر کریں ماہ مبارک کی۔ تو ماہ مبارک کی جو آپ قدر کریں گے، ماہ مبارک کی قدر کی ایک اہم شق جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی۔ قرآن کریم کو آپ درست پڑھا کریں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، ہمارے یہاں تراویح نماز جو پڑھی جاتی ہے، بہت بڑی کوتاہی لوگ ایک کوشش کرتے ہیں کہ کم وقت کہاں پہ لگے، وہیں چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے رمضان المبارک کے ان نوافل میں پورا قرآن کریم سنایا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے سنا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے سنایا ہے، حضور علیہ السلام نے سنا ہے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ساری زندگی آپ دیکھیں، شاید صحابہ کی زندگی میں آپ کو دوام کے ساتھ شروع سے لے کر اخیر رمضان تک علم ترا سے لے کر سورہ ناس تک کا شاید معمول نہیں ملے گا آپ کو. سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک میں کہہ رہا ہوں، دوام کے ساتھ کنٹینیوسلی پورے مہینے یہ معمول آپ کو کتابوں کہیں نہیں ملے گا. مگر دوستو کیا ہوا، لوگ تو مسجد میں قرآن کریم کی تراویح کے معاملے میں اتنی اپوزیشن کرتے ہیں، اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید یہ کسی یہودی لابی کی جیسے اپوزیشن ہونی چاہیے تھی ویسی اس کی ہو رہی ہے. دوستو قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک ہمارا درست نہیں ہے. ہم ماضی میں بھی غلطی کر چکے ہیں. جب بٹھو کو 1979 اپریل کے مہینے میں پھانسی لگتی ہے تو ہماری قوم نے قرآن کریم کے جو گندے نالے میں پھینکا تھا وہ بدنما داغ کہاں جائے گا. اگر ہم ماضی میں قرآن کریم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر چکے ہیں، اب تو ہمیں واپس کم سے کم آ جانا چاہیے. تو قرآن کریم کے حقوق میں سے پہلا حق جو میں نے عرض کیا اس پہ ایمان کا ہونا، دوسرا حق اسے درست پڑھنا. اب میری گزارش ہے، جتنے سارے لوگ قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں، جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ پڑھنا سیکھیں. ان سے اللہ سوال کریں گے کہ کیوں آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں. میں نے ابھی ایک صاحب سے پوچھا، تقریباً 70 سے زیادہ ان کی عمر تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ ارے بڑے میاں، آپ یہ موبائل فون چلانا جانتے ہیں؟ کس طرح اس کے آپشنز آپ کو معلوم ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب جانتا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے گھر کے بچوں کے پیر پکڑے، ان کو ٹافیاں کھلائیں، ان کو چاکلیٹس کھلائیں، اور ان سے 3 مہینے میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان سے میں نے موبائل فون چلانا سیکھا ہے. اللہ اکبر. جب 70 سالہ بوڑھا اس موبائل فون کو، اس کی اتنی ساری آپشنز کو بچوں کے پیر پکڑ پکڑ کر اسے سیکھ سکتا ہے، کیا یہ قرآن کریم مظلوم ہے؟ کیا اس کے لیے اسے فرصت نہیں؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اس طرح کی باتیں اس طرح پڑھے قرآن کریم کو، اس کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں. اور کہیں قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہیں اللہ رب العزت آپ سے کل قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد، یا رب، اے میرے اللہ، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال کے رکھا تھا. کہیں آپ کے بارے میں بھی یہ شکایت نہ ہو کہ ناز اس نے قرآن کریم اس کو ناستے میں ذرہ برابر توجہ کی ہیں. اس لیے قرآن کریم کو درست پڑھنا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. ٹھہر ٹھہر کے کون پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. میں نے ایک صاحب سے ابھی پوچھا کہ آپ تراویح نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کہہ لیں گے مفتی صاحب صرف 25 منٹ لگتے ہیں. تو میں نے اس سے الگ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ سبحان ربی العظیم آپ رکوع میں 3 مرتبہ پڑھ پاتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا اچھا سجدے میں آپ 3 مرتبہ آرام سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ پاتے ہیں؟ انکار کر دیا، نہیں پڑھ پاتے. میں نے کہا اللہ کے بندے پھر اتنی نماز کیسے ہوگی آپ کی؟ کہہ لیں گے مفتی صاحب یہ سارے گناہ امام صاحب کو ملیں گے. پوری مسجد میں ایک بھی آدمی قرآن کریم کو، قرآن تسبیحات، نماز کے اندر کی تسبیحات، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ التحیات، یہ پڑھ نہیں پاتا ہے اور خاموش بیٹھا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں چھٹی مل جائے، ہم کم وقت میں بس مسجد سے باہر ہو جائیں. نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس کی نماز گندے پرانے پھٹے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے چہرے پہ مار دو، اسے کہو کہ تم نے کیا مذاق کیا ہے. اس لیے جو آپ تراویح پڑھتے ہیں یا پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں، اللہ کے لیے اس تراویح کے ساتھ ظلم نہ کریں. آپ اتنا تیز نہ پڑھیں کہ اللہ کے دربار میں آپ کا پڑھنا آپ کے چہرے پہ مار دیا جائے. قرآن حدیث میں نے پہلے تلاوت کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کہیں میں اس میں شامل نہ ہو جاؤں، کہیں آپ اس میں شامل نہ ہو جائیں. تو اگر آپ نماز تراویح پڑھتے ہیں تو آپ اس میں آہستہ آہستہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں.
کچھ آپ کا لٹے گا نہیں اگر آپ کے 10 منٹ اور لگتے ہیں، کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں آپ قیام کریں گے۔ تو ان اپوزیشن کرنے والوں کو جو ائمہ حضرات کو پابند بناتے ہیں کہ 25 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے، نہیں، یہ 30 دن کی نماز ہے، نماز تراویح۔ عمومی طور پر نوافل کو باجماعت ادا کرنا درست نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کی حضور علیہ السلام نے اجازت ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ اس لیے دوستو رمضان المبارک کی اس تراویح میں ہم قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھیں، اور اس کے اندر جو تسبیحات ہے میں پڑھو سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر سبحان رب الاعلیٰ۔ آپ دنیا کے تمام قراء، تمام علماء سے یہ پوچھیں سبحان رب العظیم ہے کیا، ہے کچھ؟ وہ انکار کریں گے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کو تسبیح ماننے سے انکار کریں گے۔ یہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اب ساری قوم ایک سانس میں سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اور سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ۔ دوستو یہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، آپ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں رکوع میں، سجدے میں، اور آپ اس کی تسبیح ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ کا فیس بک آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کا یوٹیوب ابھی نماز کے بعد آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، آپ کا نہ جانے گھر میں کیا کر رہے ہیں وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں، اس لیے فرصت نہیں۔ ہم رک رک کے آرام سے جو اس کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح ہم پڑھتے ہیں، نہیں بھاگتے 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 سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پھر التحیات، پھر دعائے قنوت اور باقی تسبیحات کا کیا حال ہے آپ ہم سے اس کے بارے میں خوب جانتے ہوں گے۔ اس لیے دوستو اس پہلی والی مجلس میں جو میں نے 2 حقوق سے متعلق گزارش کر رہا ہوں، نمبر 1 ایمان، اور سب سے زیادہ زور جو میں نے دیا ہے اس قرآن کریم کو درست پڑھنا۔ تو ایک تو اس کو درست پڑھنا ہوگا، اس کو صحیح پڑھنا ہوگا، اس کے اصول و ضوابط کی رعایت کرنی ہوگی، اور اس کو رک رک اور ٹھہر کر بھی پڑھنا ہوگا۔ جس طرح آپ یہ تصور کریں میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے، او میرے بندے پڑھ، تو میرا قرآن پڑھ، میں تیرے پڑھنے کو سن رہا ہوں، ان کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نماز میں بھی اس کو پڑھا کریں، بس پھر وہ نماز وہ بنے گی، پھر وہ یہ نماز وہ بنے گی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ ایک نماز کے بعد اب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ہاتھ اٹھانا رہے گا، نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ قرآن کریم کو درست بھی پڑھنا ہے، صحیح بھی پڑھنا ہے، رک رک کے پڑھنا ہے، اور اس کے حقوق کی ادائیگی درست انداز سے کرنی ہے۔ آپ کے یہاں علماء کرام ہیں، اپنا پڑھنا ان کے سامنے آپ پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔ بسم اللہ الرحمن، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ناظرین اوراد فاتحہ دیکھنا نہ بھولیے، ہر روز صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے کیریئر اسلامک چینل پر۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔